اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر آپ کو شوگر کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت بتانے جا رہے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر ایک ایسی آیت ہے کہ صبح اور شام کو تین مرتبہ اگر انسان جس کو شوگر ہے وہ یہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہ 2 سے 3 ماہ کے اندر شوگر کا بالکل ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ عام طور پر تو لوگ انسولین یا اس کی کوئی ٹیبلٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں یا اپنے آپ کو مٹھائی یا میٹھی چیز سے بہت زیادہ تک دور کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، لیکن یہ جو وظیفہ ہے یہ ایسا ہے کہ اس کے پڑھنے سے، اس عمل کے کرنے سے جو شوگر ہے آپ کی وہ کنٹرول میں آ جائے گی، نارمل ہو جائے گی اور دوبارہ اس کی آپ کو شکایت بھی نہیں ہوگی۔ اس میں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی پرہیز، کوئی انسولین، کوئی ٹیبلٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ جسٹ آپ اللہ پر یقین کریں اور یہ عمل کریں، انشاءاللہ 2 سے 3 ماہ کے اندر جس طرح کی بھی شوگر ہوگی، لو یا ہائی، وہ نارمل ہو جائے گی اور آپ کی طبیعت بالکل سنبھل جائے گی اور آپ کے اندر جو کپکپاہٹ ہوتی ہے یا بھوک کی جلدی شکایت ہوتی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ آیت یہ ہے قرآن پاک کا پارہ نمبر 15 سبحان الذی، تاج کمر قرآن پاک کا پیج نمبر 262 اور سورۃ بنی اسرائیل۔ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر ہے آیت نمبر 80۔ سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ، اس کی آیت نمبر 80 جو ہے جو پڑھنی ہے آپ نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ آیت ہے، اس میں آپ نے کرنا ہے کہ وہ جو وقل ہے نا، لفظ وقل، اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے رب ادخلنی، یہاں سے لے کر یہاں نصیرا تک یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کا جو پڑھنا ہے کہ وہ صبح اور شام کو پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد سے لے کر دوپہر سے پہلے تک آپ پڑھ لیں اور شام کو مغرب کے بعد عشاء تک یہ آپ پڑھ لیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان صبح اور شام کو میڈیسن یوز کرتا ہے تو اسی طرح صبح اور شام کو آپ نے بطور علاج کے اس آیت کو اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرنا ہے اور 2.5 ماہ تک یعنی 75 ڈیز 75 دن تک آپ نے ریگولر یہ عمل کرنا ہے۔ اس میں کبھی بھی ناغہ نہیں کرنا۔ اگر خواتین کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ خاص دنوں کے اندر نہیں پڑھیں گی، جیسے ہی وہ اپنے ایام سے باہر آئیں گی، پاک ہوں گی تو پھر اپنے دن پورے کرنا شروع کر دیں گی۔ تو اس طرح عورتوں کے لیے یہ تقریباً 100 دن لگ جائے گا یا 120 دن لگ جائیں گے، لیکن علاج تو ہے نا۔ آخر علاج کے لیے ویسے تو ہم کہ 3 ماہ 6 ماہ تک ہم مرغن چیزیں نہیں کھاتے، گرم چیزیں نہیں کھاتے، ان سے ہم پرہیز کرتے ہیں۔ اگر ہم کہ 75 دن تک ریگولر اگر ہم یہ عمل کر لیں تو جو بہت ایک خطرناک بیماری ہے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ تو آپ نے عمل کرنا ہے اور جو آپ کے دوست احباب ہیں جن کو یہ پرابلم ہے، جن کو یہ شکایت ہے، تو ان کو بھی آپ اس ویڈیو کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور وہ بھی اپنا علاج بھرپور طریقے سے کر سکیں اور ان کے اندر پائی جانے والی جو شوگر ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی بیماری سے دور فرمائے اور ہماری سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، ہم کچھ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ دل کو راہ دل سے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، میرے دل کو بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ سب کے دلوں کو بھی، ہمارے دلوں کے ارادوں کو بھی، خیالات کو بھی، ہاں سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ کس دل میں ایمان ہے اور کس میں نفاق، کس دل میں اخلاص ہے اور کس میں ریا، کس دل میں محبت ہے اور کس میں خیانت، کس دل میں دنیا کی لالچ ہے اور کس دل میں آخرت کی چاہت۔ ہمارے دل بظاہر چھپے ہوئے ہیں
مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کھلی کتاب کی طرح ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، منافق کا دل بیمار ہوتا ہے۔ پھر ہم دل کا تذکرہ جگہ جگہ قرآن مجید میں پڑھتے جائیں گے، کہیں اچھے دل، کہیں اندھے دل، کہیں کامیاب دل، کہیں ناکام دل۔ یہ سلسلہ قرآن مجید کی آخری سورت کی آخری آیات تک چلا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں دل کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ قرآن کے آغاز سے بات شروع ہوئی اور قرآن کے آخر تک چلتی گئی۔ قرآن کی سب سے بڑی دعوت ہے ایمان، اور ایمان کے رہنے کی جگہ کون سی ہے؟ جی ہاں، دل، صرف دل۔ قرآن مجید دل کی طاقت کو بیان کرتا ہے۔ اس طاقت سے انسان سب کچھ پا سکتا ہے۔ جی ہاں، وہ سب کچھ جو پا سکتا ہے، اور قرآن مجید دل کی کمزوری کو بیان کرتا ہے۔ دل کی کمزوری زندہ انسان کو مردوں میں شامل کر دیتی ہے۔ دل کی بیماری کیا ہے؟ دل کا علاج کیا ہے؟ دل کی زندگی کیا ہے؟ دل کی موت کیا ہے؟ دل کا اطمینان کیا ہے؟ اور دل کا سکینہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے ہر سوال کا جواب دیا ہے، کیونکہ انسان کی روح اس کے دل میں رہتی ہے، اور انسان کی کامیابی اور ناکامی کا مدار اس کے دل پر ہے۔ اس لیے ہر بات کھول کر سمجھا دی۔ آج مصنوعی بجلی کی روشنی بہت ہے، مگر دلوں میں تاریکی ہے، موت ہے، بیماری ہے۔ شیطان نے ہر طرف غفلت کے جال بچھا دیے تاکہ کوئی اپنے دل کے بارے سوچ ہی نہ سکے۔ فلم شروع ہوئی، 3 گھنٹے گزر گئے، نہ دل کی روشنی یاد۔ میچ شروع ہوا، 10 گھنٹے گزر گئے، نہ دل کی طرف توجہ، نہ دل کا دھیان۔ بس ایک گول گیند کے پیچھے دماغ دوڑ رہا ہے، اور اپنے سینے میں رکھی ہوئی گیند یاد نہ رہی کہ اس کو بھی غذا دینی ہے، اس کو بھی چارج کرنا ہے۔ قرآن مجید جگہ جگہ ہمیں سوچنے، غور کرنے اور تدبر کرنے کی تاکید فرماتا ہے۔ کیا ہمارے پاس 10 منٹ بھی فارغ نہیں کہ ہم سوچ سکیں، ہم اپنے اندر جھانک سکیں، ہم کچھ غور و فکر کر سکیں؟ آج پوری دنیا اندھوں کی طرح دوڑ رہی ہے، کسی کے پاس اپنے بارے میں سوچنے اور غور کرنے کا وقت نہیں۔ دل جب مر جائے تو انسان مردہ شمار ہوتا ہے، اور مردے زیادہ ہو جائیں تو بدبو اور تعفن پھیل جاتا ہے، اور بالآخر قدرت پھر صفائی کا عمل شروع کرتی ہے۔ ہاں، زمین پر بڑی بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں، کیونکہ آج زمین کے اکثر لوگ بے اختیار ہو چکے۔ کسی کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے اور سوچنے کا اختیار نہیں، اور اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے۔ جو اندھے ہیں، مردہ ہیں اور متعفن ہیں، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ روز روز کے سیکیورٹی پلان بنانے سے زمین پر امن آ جائے گا۔ کوئی امن آنے والا نہیں، کیونکہ مردہ لاشوں میں کیڑے پڑتے ہی رہتے ہیں۔ اس وقت جو چیز ہمیں بچا سکتی ہے وہ ہے دل کا ایمان، دل کی روشنی، دل کی طاقت اور دل کا غور و فکر۔ ہاں، دل کی اپنی آنکھیں ہوتی ہیں، اور دنیا کی سب سے طاقتور دوربینوں سے بھی زیادہ دور دیکھ سکتی ہیں۔ کیا مکہ مکرمہ میں اسلام کے غالب ہونے کا کوئی امکان تھا؟ نہیں، بالکل نہیں تھا۔ صدیوں تک بھی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر دار بنی ارقم میں جو 40 افراد بیٹھے تھے وہ دل بنا چکے تھے۔ ان کا دل دور دور تک دیکھ رہا تھا، اس لیے وہ جمے رہے، ڈٹے رہے، اور صدیوں کا فاصلہ انہوں نے 20 سال میں طے کر لیا، اور پھر اگلے 30 سال میں ساری دنیا کو ہی بدل دیا۔ وہ دنیا جس کے تبدیل ہونے کا 1000 سال تک کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ دنیا فانی اور آخرت ہمیشہ ہے، اس لیے بھائیوں اور بہنوں، کچھ وقت اپنے دل کے لیے، کچھ فکر اپنے دل کی، اور کچھ توجہ اپنے دل کو بنانے، جگانے، چمکانے، منور کرنے اور زندہ کرنے کی کر لو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دل کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ انسان کے اندر جو دل ہے یہی سب سے بڑا بہت ڈھانچہ ہے جو انسان کی کامیابی کا راز ہے۔ جس انسان کا دل پاک اور صاف ہوگا، اس کے پورا جسم اور اس کا ذہن سارے کا سارا پاک رہے گا۔ اور اگر جس انسان کا دل ہی پاک صاف نہ ہو، اس میں ہمیشہ گندگی ہو، گندی باتیں کرتا ہو اور گندی سوچ کرتا ہو، ہمیشہ دوسروں کے بارے میں، نقصان کے بارے میں سوچتا ہو، تو وہ دل کبھی بھی بھلائی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ کبھی بھلائی پا سکتا ہے۔ بھلائی ہمیشہ اسی انسان کو ملتی ہے جو دوسروں کے بارے میں بھلا کرتا ہے، بھلائی سوچتا ہے۔
تو اس کا سارا دار و مدار دل پر ہے، کیونکہ انسان جو نیت کرتا ہے ویسا ہی اس کو ملتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت ہی جو کچھ دل میں آتا ہے انسان اسی کی نیت کرتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دل کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔